اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب جب انہیں رزق دیا جائے گا، یعنی جب جب انہیں جنت میں پھلوں میں سے بطور رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمیں دیا گیا یہ اس سے ملتا جلتا پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، اور ان کے لیے جنت میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ پاک، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے ایک آیت اور اس آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم اس ایک آیت کی تشریح اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں جو بشارت دی ہے وہ 2 خوبیاں اور 2 صفت اور 2 شرط کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ 2 شرائط کیا ہیں؟ ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ ہم پورا قرآن مجید بھی پڑھ ڈالیں اور دیکھیں، کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح سے علیحدہ نہیں کیا، یعنی ہر جگہ پر اللہ نے ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو اکٹھے بیان کیا ہے۔ یعنی ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے یا ایمان کا اعلان کرتا ہے یا وہ ایمان لاتا ہے، تو اس کے ایمان کا جو ثبوت ہے وہ عمل صالح ہے۔ قرآن مجید کے چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو میرا طریقہ ہے اور جو میرا منہج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت یا قرآن مجید کے ایک مقام کہ اگر ہم وضاحت چاہتے ہیں اور اس کی تفسیر چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے ہی چند مقامات کو ہم لیں اور ان کو پڑھیں، تو پھر خود بخود وہ آیت ہمارے سامنے اپنے معنی اور مفہوم کے ساتھ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہ فرمایا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر دیں گے۔ یعنی یہاں پر ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایمان لائے تو ہم ان کو پورا اجر دیں گے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو ضرور بالضرور باغات میں داخل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، یعنی یہ وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی۔ نیچے نہریں بہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ایک مقام اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو وہ بڑا خوبصورت اس کا منظر بن جاتا ہے کہ جب اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں،
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا، اور ان جنات میں یہ ایمان والے عمل صالح کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور پھر ان کے لیے وہاں پر جوڑے ہوں گے جو مطہرہ یعنی پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گہرے چھاؤں میں، سایوں میں ہم ان کو داخل کریں گے، یعنی وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ کس چیز کا وعدہ؟ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کیا اور اس ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ جب کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، یعنی اسلام اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی اور دین جو اس کو رہنمائی دیتا ہے اس کی پیروی کرے، تو پھر اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو ہم نے مبشر اور ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، منذر بنا کر بھیجا۔ مبشر اور منذر یعنی خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، یہ ہم نے بنا کر ان کو بھیجا۔ فرمایا فمن آمن واصلح، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، کوئی حزن و ملال کا شکار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ دو کام انہوں نے کیے، ایمان اور عمل صالح۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، یعنی جو ہمارے احکام ہیں، جو اعمال ہم نے جن کا پابند کیا، مکلف کیا ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جو عقل و فطرت کے عین مطابق ہیں، انسان کی استطاعت اور استعداد جو ہے وہ اس کو اٹھا سکتی ہے، برداشت کر سکتا ہے انسان۔ تو فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی شخص کو، کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، پابند نہیں کرتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ یونس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ ان کے ایمان کی بدولت اللہ نے ان کو ہدایت دی، یا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہدایت سے مراد ہے وہ توفیق ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہدایت تو فطری دیتا ہے، جو ہر جانور کو، حیوان کو، چرند پرند کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اب ان کو وہ ہدایت تو مل گئی، اس لیے کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، یعنی وہ ہدایت جو ہدایت وحی ہے وہ ان کو نصیب ہو گئی۔ لیکن اب آگے پھر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پھر ان کو اللہ توفیق عطا کرتا ہے کہ یہ مزید نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے کہ نیکیوں میں تم آگے بڑھو۔ تو یہاں پھر اسی بات کو بیان فرمایا کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور یہ ان باغات میں اور ان نعمتوں والے باغات میں اور جنتوں میں رہیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ باطنی اور داخلی یقین ہے، اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح در حقیقت اس یقین کا عملی اظہار ہے، اور ایمان درخت کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ عمل کیا ہے؟ اس کی شاخیں اور پھل ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا جو رشتہ ہے نا، وہ روح اور جسم کا رشتہ ہے، جسد کا، یعنی اگر ایک نہ ہو تو دوسرا ادھورا ہو جاتا ہے، دوسرا نہ ہو تو پہلا ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اگر ایمان کا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن
اس دعوے کی دلیل نہیں دیتا، وہ دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے نا، آپ کوئی دعویٰ کریں گے تو آپ اس کی دلیل، کوئی ایویڈنس یا کوئی پروف آپ اس کا دیں گے۔ تو اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اس کی دلیل نہیں دے رہے، تو پھر آپ کا دعویٰ وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو لہٰذا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی جب آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس دعوے کی دلیل دیں گے نا۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو یہاں اللہ نے شروع میں ہی قرآن مجید کے بیان کر دی، اور یہ بتا دیا کہ بھئی کہ جنت میں جانے کا حق ان لوگوں کا صرف ہوگا کہ جو لوگ ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے بھی ہوں گے۔ یعنی یہ خوش فہمی ایمان والوں کو، اہل کتاب کو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو یہ خوش فہمی نکال دینی چاہیے اپنے دل و دماغ سے کہ صرف ایمان کافی ہو جائے گا، بے شک ہم جتنی بھی بدعملی کریں، ہم فسق و فجور کریں، ہم نافرمانی کریں، ہم بددیانتی کریں، کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، زمین پر فساد برپا کرتے رہیں، لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دیں، بس اسی بات پر ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے اچھے کام کرنے کی، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا جب تک تم اس دعوے کی دلیل نہیں دو گے، اور وہ دعوے کی دلیل کیا ہوگی؟ وہ تمہارا عمل صالح ہوگا۔ تو قرآن مجید کی کوئی آیت بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا، وہاں پر ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ تو عمل صالح یہ ایمان کے ساتھ لازم اور ضروری ہے، اور ایک مسلمان کی، ایک مومن کی بخشش اور مغفرت اگر ہوگی تو وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگی، تو خدا کے ہاں اس کی بخشش اور اس کی مغفرت ہوگی۔ وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور قرآن مجید میں جو مختلف مقامات اس حوالے سے ہیں ان کو بھی ہم اپنی اس گفتگو میں، اپنے اس درس میں شامل کر لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن نے اس بات کو، اس سوچ کو، اس معنی کو، اس مفہوم کو کہاں کہاں پہ اور کس کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں، اب یہ جنت کیا ہے؟ آئیے میں ذرا آپ کو اللہ کی جو جنت ہے اس کی سیر کرواتا ہوں قرآن مجید کے ذریعے سے، کہ قرآن مجید نے جنت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ محمد میں، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جنت کی مثال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، وہ جنت کیسے ہوگی؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ جنت وہ ہوگی کہ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، اور ایسا پانی کہ جو بو نہیں دے گا، یعنی باسی نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ دودھ ایسا ہوگا کہ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں ذائقہ۔ آپ ایک دن دودھ گھر میں رکھیں تو وہ ایک دن کے اندر ہی دودھ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، لیکن جنت میں جو نہریں دودھ کی ہوں گی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا کہ پھر جو اس میں خمر کی، شراب کی جو نہریں ہوں گی، فرمایا کہ وہ مزیدار ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور فرمایا کہ نہریں ہوں گی شہد کی، وہ شہد جو صاف ستھری شہد ہوگی، مصفہ شہد ہوگی، اس کی نہریں ہوں گی۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور پھر ہر طرح کا پھل ہوگا، رزق ہوگا جنت میں، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، یعنی ایمان والوں کا۔ ایک اور مقام پر یہ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال وہ کیا ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا۔ فرمایا تجری من تحت الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہیں گے، جاری ہوں گے، اکلھا دائم و ذلھا،
اور اس کا جو پھل ہوگا، کھانا ہوگا، اور اس کا جو سایہ ہوگا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ اس کا سایہ رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا سایہ نہ رہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، فرمایا یہ انجام ہوگا ان کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہ اللہ کی جنت ہے، پانی بھی صاف ستھرا، دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ بھی ایسا کہ جو ہمیشہ میٹھا رہے گا، تازہ رہے گا، اور وہاں پر شراب بھی ہوگی تو وہ بھی پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اس میں، اور شہد ہوگی وہ بھی صاف ستھری شہد ہوگی۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، فرمایا اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا کا سامان ہے، جو زینت کا سامان ہے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کا جو سامان ہے، یہ گھوڑے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ آرائشیں، یہ آسائشیں، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، کیا میں تمہیں ان سے بہتر بتاؤں جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا عند ربہم، جو ان کے رب کے پاس ہے، جنات تجری من تحت الانہار، فرمایا کہ وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، وہاں پر جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ اس کی وضاحت میں اس آیت میں سورۃ البقرہ میں کچھ وقت کے بعد کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ازواج مطہرہ سے مراد کیا ہے۔ ورضوان من اللہ، اور ان باغات میں صرف یہ نعمتیں، ثمرات، یہ پھل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے، ایمان والے، وہ ایسے مقام میں ہوں گے جہاں پر امن ہوگا، پیس ہوگا، سکون ہوگا۔ فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، فرمایا کہ وہ جو لباس جنتیوں نے پہنا ہوگا وہ باریک ریشم اور موٹا ریشم کا لباس ہوگا، خوبصورت لباس ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح اور پھر ہم ان کا جوڑا بنا دیں گے، یعنی ان کا جو رفیق ہوگا وہ حور عین ہوگا۔ اور پھر فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور پھر وہ جب بلائیں گے، کہیں گے، تقاضا کریں گے تو ہر طرح کا پھل ان کے پاس وہاں پر ہوگا، جو وہ چاہیں گے اس میں سے کھا لیں گے۔ اور پھر یہ کھائیں گے کیسے؟ فرمایا آمنین، نہایت چین سے، امن سے، سکون سے۔ اب اس کے بعد فرمایا وجزاؤہم بما صبروا وجنۃ وحریرا، فرمایا کہ ان کی جزا کہ جنہوں نے صبر کیا کیا ہے؟ جنت ہے اور حریر ہے۔ اب یہاں پر پھر یعنی جو ریشمی لباس ہے وہ ان کے لیے وہاں پر ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا کہ یہ ارائک یعنی اریکہ اس کی واحد ہے، آج جدید عربی میں اریکہ صوفے کو کہتے ہیں، آپ اس سے مراد تخت لے سکتے ہیں، یعنی وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگا کر وہاں بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں ان جنتوں میں، باغات میں نہ تو دھوپ ہوگی اور نہ ایسی لو سخت سردی ہوگی کہ جو ان کو جسم کو پھاڑ دینے والی ہو، یعنی جو عرب میں چلتی ہے سردیوں میں، تو وہ زمہریر وہ بھی نہیں ہوگی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور فرمایا کہ سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور پھر ان کے پر جو قریب ہوں گے جو پھل ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کے استعمال کی، وہ ان کے پاس ہی ہوں گی۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جو کچھ ہے، یہ دنیا میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ بھی ہوگا اور دنیا میں بھی اگر وہ سب کچھ ہے تو وہ ان کی جو تشبیہ ہے نا، مماثلت، وہ صرف اور صرف نام کی مماثلت ہے، یعنی نہ حیت کی مماثلت ہے شکل کی، اور نہ ان کے اندر جو طعم ہے یعنی ذائقہ ہے، نہ اس کی مماثلت ہے۔ وہ
وہ اپنی جگہ پر ہے. جو جنت کا پھل ہوگا، جنت کا لباس ہوگا، جنت کا تخت ہوگا، جنت کی شہد ہوگی، جنت کا دودھ ہوگا، جنت کا پانی ہوگا، اس کا ذائقہ اپنا ہوگا. بس یہ نام کی بس مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب اللہ پاک جو نعمتیں پوشیدہ ہیں ان کا ذکر یہاں پہ فرما رہا ہے کہ فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چھپا کر رکھی ہوئی ہے، کہ جب وہ جنت میں جائے گا دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ جزا ہے جو وہ کرتے تھے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے، آپ کی کوششوں کا، محنتوں کا، اعمال کا، اعمال صالحہ کا، اس کے بدلے میں فرمایا کہ یہ سارا انعام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ کسی انسان کے دل سے وہ خیال اس کا گزرا ہے. یعنی وہ ایسی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب ہم نے پہلے بات کی ایمان کے حوالے سے، میں نے اسی آیت میں ہی ایمان اور عمل صالح اس کی قرآن مجید سے ہی تشریح اور تفسیر کر کے آپ کو بتا دی. ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدا کی جنت کیسی ہوگی. یہ فقط تشبیہ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں عربی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. فرمایا کہ لا یشبہ شیء مما فی الجنت ما فی الدنیا الا فی الاسماء. دنیا میں بھی چیز ہے، جنت میں بھی ملے گی، لیکن ان دونوں چیزوں میں جو مشابہت ہوگی وہ صرف اور صرف نام کی ہوگی. یہاں پر بھی انار ہیں، انار جنت میں بھی ہوں گے. یہاں پر بھی کھجوریں ہیں، وہاں پر بھی کھجوریں ہوں گی. یہاں پر بھی انگور ہیں، وہاں پر بھی انگور ہوں گے. لیکن جو جنت کے انگور، جنت کے انار اور جنت کے جو پھل ہیں، وہ ان میں اگر کوئی تشبیہ ہے تو وہ فقط دنیا کے ساتھ فقط نام کی تشبیہ ہے، باقی کسی چیز کی تشبیہ نہیں ہے. تو اس لیے جب جنتی جنت میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اس طرح کا ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، اسی جیسا تھا وہ. اب اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں جوڑے پاک ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ناظرین کرام، یہ جو ازواج مطہرہ فرمایا، اس کی مختصر سی وضاحت میں وقفے کے بعد انشاءاللہ کرتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے باغات میں ازواج مطہرہ ہوں گے. اب یہاں پر ازواج کی جو واحد ہے وہ زوج ہے، اور زوج عربی زبان میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی. یعنی عورت مرد کی زوج ہے اور مرد عورت کا زوج ہے. یعنی زوج کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے یہ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی شخصیت میں ہمیشہ خلا رہتا ہے. جب تک وہ مرد ہے عورت سے نکاح نہیں کرتا یا عورت مرد سے نکاح نہیں کرتی، یعنی یہ ایک خلا ان کی شخصیت میں رہتا ہے. تو قرآن مجید نے یہاں پر اس لیے ازواج کا، زوج کا لفظ یہاں پر فرمایا. ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کا یہ کام ہوتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے، باوقار بناتا ہے، آپ کو سخت سردی سے اور گرمی سے آپ کو بچاتا ہے. لباس کا یہ کام ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو ازواج ہیں، زوج ہیں، جوڑا ہیں، یہ در حقیقت اسی طرح انسان کی شخصیت میں جو خلا ہوتا ہے اس کے خلا کو ایک دوسرے کی شخصیت کے خلا کو پر کرتے ہیں. اب اللہ پاک نے ازواج کے ساتھ مطہرہ بھی فرمایا ہے. یعنی دنیا میں مرد ہو یا عورت، اس کے ساتھ بہت سے جسمانی عوارض ہوتے ہیں، جسمانی کمیاں ہوتی ہیں، انسان ناپاک بھی ہوتا ہے، کبھی پاک ہوتا ہے، اس طرح کے دیگر مسائل ہوتے ہیں، اخلاقی عیوب اور اخلاقی نقائص بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وہاں پر
جو مرد اور عورت ہوں گے وہ مطہرہ ہوں گے، پاک صاف اور پاکیزہ ہوں گے، یعنی نہ ان کے جسمانی جو عوارض ہوتے ہیں، جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی وہاں پر، اور جو اخلاقی حوالے سے عیوب اور نقائص ہوتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی اخلاقی حوالے سے جیسے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اور اس لیے سورۃ النور میں فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، یہ جنت کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں جو خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی ان کے یہ جوڑے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، اور جو پاکیزہ مرد ہوں گے ان کے جوڑے جنت میں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ذکر اس انداز میں فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سی تشریح میں نے ازواج مطہرہ کی۔ آئندہ جب یہ کسی مقام پر یہ الفاظ دوبارہ آئیں گے تو میں ذرا چاہوں گا کہ قرآن کی روشنی میں اس پر تفصیل سے بات کروں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ آج ہم اپنے سوالات کی اس نشست کو، اس سیشن کو بچوں کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا، موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر والدین یہ پوچھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی یہ سوال آیا تو میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، آپ کا تعلق جس عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، سب سے پہلے تو اپنے بچوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ کی محبت یعنی خوف کے بجائے محبت، اللہ کی ذات سے محبت پیدا کریں، اور گھر کا ماحول اس کو پاکیزہ اور اچھا اور صاف ستھرا ماحول رکھیں، یعنی نماز کا ماحول رہے، قرآن کی تلاوت کا ماحول رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوستانہ تعلق اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ آپ سے کھل کر بات کر سکیں۔ یعنی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے بیجا، ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بیجا سختیاں کرتے ہیں، بیجا پابندیاں اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی خیر برآمد ہوگی، تو اس سے خیر نہیں برآمد ہوتا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ چونکہ سوال ہے موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، اگر بچے چھوٹے ہیں ان کے مشترکہ ڈیوائس ہونی چاہیے، یعنی ماں باپ بھی استعمال کر رہے ہوں اور وہ بچے بھی استعمال کریں۔ اچھا، پھر چوتھا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو متبادل مصروفیات دیں۔ متبادل مصروفیات سے مراد یہ کہ جیسے آرٹ ہے، ان کی کلاسز ہوتی ہیں، جیسے کہانیاں سننی ہیں، سنانی ہیں، جیسے مباحثے ہوتے ہیں، جیسے سیر و تفریح ہوتی ہے، یا جیسے کھیل ہے، یا خاندانی مصروفیات ہوتی ہیں، سالگرہ کرنا ہے، بزرگوں کو گھر میں بلانا، بزرگوں کے پاس چلے جانا، آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو اس میں مصروف رکھنا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بچوں کو یہ 5واں نمبر ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات یہ بھی بچوں کو آپ ضرور بتائیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نقصانات ہیں۔ اچھا، چھٹی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ والدین خود مثال بنیں۔ ایک ایگزامپلری کریکٹر جس کو کہا جاتا ہے نا، مثالی کردار، وہ والدین اپنے اولاد کے سامنے رکھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ڈیجیٹل اخلاقیات ہیں اس کی بھی تعلیم دیں، یعنی مثال کے طور پر کہ آن لائن گفتگو کرنی ہے تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر پرائیویسی ہوتی ہے، اپنی پرائیویسی کا بھی خیال کریں، اور دوسرے کی جو پرائیویسی ہے اس میں بھی مداخلت بالکل نہ کریں۔ جو کنٹرول ہے اس کو نرم انداز میں رکھیں، یعنی نرم نگرانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ نہ رکھیں کہ سختی والا، جیسے پہلے میں نے کہا، ایک ایسی نگرانی ہو، ایسا انداز ہو کہ جس میں بچوں کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ کوئی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن ایک دوستانہ ماحول میں ان کی نگرانی بھی ہوتی رہے۔ اچھا، پھر اس تعلیم اور تربیت کا لحاظ عمر کے مطابق کریں، یعنی ایک بچہ چھوٹی عمر کا ہے اور ایک بڑی عمر کا ہے۔ واضح بات ہے کہ آپ
بڑی عمر کے بچے کے ساتھ اگر کوئی آپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری بات پھر وہی بات جو پہلے میں نے کی کہ دعا اور توکل، یہ بچوں کو آپ سکھائیے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد مزید آپ کے سوالات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اور بڑا اہم سوال بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ فتنے کے دور میں، دور فتنہ میں اولاد کی تربیت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم فتنے کے دور میں اپنے بچوں کی کیسے رہنمائی کریں۔ ایک تو بات یاد رکھیے کہ ہر دور ہی تقریباً فتنے کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بھئی جو مشکلات ہوتی ہیں یا فتنے ہوتے ہیں یہ شکلیں بدل بدل کر آتے ہیں، یعنی ہر دور میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن شکل تبدیل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دور فقط نہیں، ہر دور ہی مشکلات کا، آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو میں والدین کے لیے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی بات ہے کہ ہر زمانے کے والدین سے سوال ہوگا۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بنیادی بات یاد رکھی۔ آپ فتنے کے دور کے، زیادہ فتنے کے دور کے میں ہیں یا کم فتنے کے دور میں ہیں، لیکن بہرحال والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں۔ قرآن مجید نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ اولاد کی اچھی تربیت سے والدین کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ والدین کی خدمت سے اولاد کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، بلکہ والدین اگر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو پھر یہ والدین اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک حدیث میں جو یہ فرمایا آپ نے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 فرمایا کہ وہ جاری رہتے ہیں، ان میں سے ایک الوالد الصالح بھی ہے، نیک اولاد، اچھی اولاد۔ تو لہٰذا یہ دوسری بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے کے حوالے سے کیا فرمایا، خبردار کیا آپ نے۔ فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور فتنے جو ان سے ہوتے ہیں رات کے اندھیروں کی طرح چھا جائیں تو آدمی صبح مومن اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی جب فتنے رات کے اندھیرے کی طرح چھا جاتے ہیں یا چھا جائیں گے تو فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہوگی، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ اب اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان پر ثابت قدمی سکھائیں۔ پہلے تو بچوں کو ایمان سکھائیں، ایمان کے ماحول میں تربیت دیں، اور پھر اس کے بعد ان میں ثابت قدمی پیدا کریں اپنی نصیحت سے، اپنی رہنمائی سے۔ اچھا، اب اس کے بعد رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب فتنے آئیں گے تو بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب یہ جو فتنہ خیز ماحول ہے، اب اس میں اپنے بچوں کو جو تربیت دینی ہے نا جی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ غیر ضروری بحث نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، اور باطل کے پیچھے چلنے سے بچیں، ان باتوں سے بچ کر اپنا وقت گزاریں۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دین پر چلنا ایسے ہوگا کہ جیسے انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لیتا ہے۔ اب بچوں کو ایسے حالات ہوں تو صبر و استقامت کی تعلیم دیجیے اور ایمان کی حفاظت کی تعلیم دیجیے۔ تو فتنے کا دور ہر دور ہوتا ہے، کم یا زیادہ۔ تو رسول اللہ کی جو احادیث ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت پر آپ توجہ دیجیے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، اور یہ ارشاد بہت اہم ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو کافر یا فاسق کہتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ بات خود اس پر لوٹ آتی ہے۔ یعنی ایک شخص کسی کو کافر کہہ رہا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر کفر اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو لہٰذا کسی پر کوئی بات کہنے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ نہیں،
ہزاروں لاکھوں مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات ہم اس کی طرف منسوب بھی کریں یا نہ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔